بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریک عارف حمید لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے جیسے انصاف کا نظام کمزور ہوتا جا رہا ہے اور طاقتور اداروں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، عوام میں بے چینی اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، دوسری طرف جعلی مینڈیٹ کی آئی حکومت جب سے آئی ہے عوام میں عجیب بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی ملک میں کوئی انہونا لاوا پھٹ سکتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس ملک میں جزا اور سزا کا نظام بیلنس ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی زندہ مثال دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ جب ان پر مقدمے درج کرنے کی ضرورت پڑی پی ڈی ایم حکومت 1 میں، نگران حکومت میں یا پی ڈی ایم 2 جو آج کل چل رہی ہے، تو 200 مقدمات ایسے درج کر دیے گئے جس کا عمران خان سے دور تک واسطہ نہیں تھا۔ پوری پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے سرکاری اداروں نے غلاموں جیسا حکمرانوں کے لیے لبیک کہی ان کی بات کا۔ انہوں نے کہا کسی کی بیٹی اٹھا لو، بیٹا اٹھا لو، بھائی اٹھا لو، جھوٹے کیس میں چلان کر دو، بے گناہ کو گناہ گار کر دو۔ یہ معمول رہا، یہاں تک کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، اختلاف رائے نفرت میں بدل گیا۔ عوام کا غم و غصہ مٹتا رہے۔ جب عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہوئی، گو کہ ماضی کی حکومتیں بھی اسی طرح کرتی رہی۔ عمران خان دور میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے، لیکن اس دور میں تو انتہا ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی 90% قیادت گرفتار۔ جب عمران خان کو سزا سنانی تھی تو رات 1-1 بجے تک اڈیالہ جیل میں سائفر کیس ہو، عدت کیس ہو یا توشہ خانہ ہیئرنگ ہوتی تھی، ان کے وکلا کو نہیں دینا تھا۔ جب کیس کمزور ثابت ہوئے، لاچار ہوئے، لاغر ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے، تو اب تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور عدالتیں بھی انصاف دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ قانون کی چہ مگوئیوں میں حکومت عمران خان کو ہر حال میں جیل میں رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حکومت کے خلاف عوام کی بڑھتی ہوئی نفرت موجودہ حکمرانوں کو عدم تحفظ کا شکار کر چکی ہے۔ ہر وقت ڈرے ڈرے رہتے ہیں، حکمران بن کے بھی، آزاد پھر کے بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو عوام اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس لے گی۔ جیسے ہی پشین میں پہلے جلسہ ہوا، اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف کیسز میں جب سماعت سنانی تھی تو گزارش کیا اڈیالہ جیل میں جج خود چل کے جاتا، الیکشن کمیشن جاتا اور سزائے سناتی تھی۔ جب انصاف کے تقاضوں کو روندا جا رہا تھا، ان کو وکلا کو جرا کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، نواز عمران خان کا بیان نہیں سنا جا رہا تھا، اور ایک کے بعد ایک کیس میں اتنی جلد بازی میں قانونی تقاضے پورے بغیر سزائیں سنائی گئی، جس پر متفقہ آئینی ماہرین کا رائے تھا کہ بڑی عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں جا کر یہ کیس نہیں ٹھہریں گے اور 2-3 پیشیوں میں ہی ختم ہو جائیں گے اور عمران خان کی رہائی سے روکنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ لیکن حکومت کی چالاکی، مکاری، عیاری، شکست کا خوف، جبر اور تکبر کے نشے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے آئین کو بھی روندا اور قانون کو بھی روندا۔ اب جب عمران خان 8 ماہ سے اگست سے جیل میں ہے، اب جب سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا مرحلہ شروع ہوا ہے، تو انصاف کا نظام کو جان بوجھ کر حکومتی حکارے ریاستی سست روی کا شکار کر رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف میں تاخیر ہو وہ ظلم کہلاتا ہے، اور پاکستان میں انصاف کا حصول مشکل سے زیادہ ناممکن ہو چکا ہے۔ غیر شرعی نکاح کیس کی آج توقع کی جا رہی تھی کہ کم سے کم سزا معطل کی حد تک اس کیس کا فیصلہ ہر حال میں ہو جائے گا، کیونکہ ماضی میں 76 سال میں شرعی رشتے شادی جیسے کیس میں ایسا متنازع فیصلہ نہیں آیا۔ لیکن بدقسمتی لکھے
آج بھی خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی سسٹم پر حاوی نظر آئے۔ عدالتوں کو عدالتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ لوگ ملک کے نظام کو تباہ کر کے جنگل کا قانون لانا چاہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ رضوان عباسی جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں، گزشتہ 2 سماعتوں میں عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے۔ کبھی ان کا جونیئر جاتا ہے مصروف اور نال کے ساتھ والی عدالت میں بیٹھتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اگر پیش ہوئے تو ہائی کورٹ اس سزا کو ختم کر دے گا اور عمران خان رہا آ جائے گا۔ عمران خان کی رہائی کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو قید میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اس لیے قانونی حربوں سے ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ آج جب عدالت میں آئے تو دلائل دینے کی بجائے صرف فیصلہ پڑھ کر سنانے کے بعد ہی مئی تک کا التوا مانگ لیا۔ او بھائی، اپریل ہے، بحث ہو چکی ہے، کیس جھوٹا ہے، ایویڈنس کوئی نہیں ہے، عدالتوں نے ہائی کورٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی عدالت تھوڑا کہ پریشر ڈال لیا، دباؤ ڈال لیا، جج کی ویڈیو بنا لی، اس طرح کر لیا۔ تو جب دلائل دینے کی بجائے صرف فیصلہ پڑھ کر سنانے کے بعد مئی تک کے التوا مانگا، عدالت نے فوری التوا تو نہیں دیا، لیکن محض 1 گھنٹے بعد ہی اس کیس کو 9 دن تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں، ایک شخص 8 ماہ سے بے گناہ جیل میں بند ہے اور عدالتیں جب فیصلہ دینا تھا جوڈیشری نے تو رات 12-1 بجے تک ہوتا تھا۔ تو ہائی کورٹ کی بھی اپنی مرضی ہے کہ سنا ہے نہیں، 9 دن بعد آپ ڈیلی ہیئرنگ کریں، اگر قصوروار ہے تو سزا ہے ورنہ باہر کریں۔ لیکن عمران خان سے خوف اس قدر طاری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے حمایتیوں پر کہ اس کے سائے سے ڈرتے ہیں، اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، اس کی آواز سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ پی ٹی اے کی 90% قیادتوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا ہے، لیکن ان کی رہائی نہیں چاہتے۔ ناظرین، جو رپورٹر حضرات کیس کی کوریج کے لیے کر رہے تھے وہ اس بات پر حیران دکھائی دیے آج کہ سیشن جج رضوان عباسی کے سامنے اتنا دبے دبے کیوں رہتے ہیں۔ شاید وہ اس کیس کو جانتے ہیں جھوٹا ہے۔ خاور مانیکا کا وکیل آج سماعت ختم ہوتے سے پہلے ہی عدالت سے نکل بھاگا۔ حیرت ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے اس پر، جو آئینی ماہر ہے، جنہیں 128 حلقہ سے واضح اکثریت سے جیتا اور ان کی جگہ ایک مشکوک کردار کے مالک امن چودھری کو جتا دیا گیا، سلمان اکرم راجہ نے اس پر اعتراض اٹھایا اور سیشن جج سے درخواست کی کہ کیس میں زیادہ سے زیادہ ایک آدھے دن کے بعد تاریخ دے دی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائے۔ میرا کلائنٹ پہلے ہی 8 ماہ سے ناجائز حراست میں ہے، لیکن عدالت نے سلمان اکرم کی راجہ کو ماننے کے بعد نہ جانے کون سی مجبوری تھی کہ 24 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ انصاف کی تاخیر کے بعد آخر تو ایک دن عمران خان نے باہر آنا ہے، تو پھر تمہارا کیا ہوگا لیگیو اور پیپلیو؟ جن میں اچھے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے، آپ کو حساب دینا ہے۔ جتنے ظلم آپ نے اب کر لیے ہیں نا 2 سالوں میں، تاریخ آپ کو بڑے سیاہ حرفوں سے لکھے گی۔ ناظرین، آج سماعت کے موقع پر اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے لیڈر عمر ایوب جو سیکرٹری جنرل دیگر رہنما بھی عدالت میں موجود تھے۔ عمر ایوب نے میڈیا سے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت تمام قیادت کے کیسز میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاسی طور پر انتقاماً بنائے گئے ہیں کہ طریقے انصاف کو ختم کیا جائے، لیکن عوام نے اس کو 10 گنا زیادہ مقبول کر دیا اور مقبولیت اب 70 سے 80% چلے گئی ہے۔ اسی لیے یہ خائف ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت رہتی ہے تو یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیسز میں کچھ نہیں ہے، حکومت مان لینا چاہیے کہ ان کا نشانہ صرف بانی پی ٹی آئی تھے، اسی لیے قانون کا غلط استعمال اور ظلم جبر کی انتہا کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے انتخابی دھاندلی کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کر لیا ہے، جس سے حکومت کی نیندریں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ حکومت میں کوئی 60 سے 70%
فارم 47 کے جعلی نتائج کے تحت مبینہ طور پر اراکین اسمبلی بن چکے ہیں۔ پنجاب میں جلسوں کی شروعات اب دم دم مست کلندر ہوگا 21 اپریل کے بعد ہوگی، اور یہ موومنٹ پنجاب میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت تو گئی چارہ چرنے، کیونکہ پہلے ہی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو بعض طاقتور حلقوں کے 3 وزراء جینے نہیں دے رہے، یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ڈمی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ سے یہ سنتا نہیں، اور رانا نواز شریف خود کہتے ہیں ہم تو نوزل ہیں، ہماری تو چلتی نہیں۔ تو اس بے بس حکومت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جال سازی سے اگر بیٹھو گے تو سیٹوں سے کرسیوں سے کانٹے تو چوبیں گے، فراڈ کے، دھاندلی کے۔ پنجاب میں جلسوں کی شروعات گزارش کیا کہ 21 اپریل کو ہوگی۔ پنجاب میں جلسوں 21 اپریل کو ملک بھر میں ضمنی انتخابات ہونا ہے، جس کے لیے پولیس کے کچھ کرائے کے افسر بری شہرت کے حامل، یقیناً اچھے افسر بھی ہیں، انہوں نے ابھی سے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیے کہ ان کے لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، دفتر نہ کھولنے دیے جائے، انتخابی مہم نہ چلایا جائے، اور جال سازی سے ضمنی الیکشن کو جیتا جائے، جس میں ضمنی الیکشن کے بارے میں کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 95% جیت چکے ہیں تمام سروے میں۔ اب ہر 95% جیتی ہوئی سیٹوں کو نون لیگ کتنا دھاندلا کر کے جیت لے گی، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے لیے انہیں انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ غیر آئینی کام کرنے ہوں گے۔ پنجاب کے اضلاع میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 8 فروری جیسی ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کینڈیڈیٹوں کے گھر کے باہر پولیس لگا دی جاتی ہے، جو ان کے دفتر کھولتے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں، جھوٹے مقدمہ درج کیے جاتے ہیں، اور ایک پیراشر ڈالا جاتا ہے بیوروکریسی اور پولیس کی طرف سے، خبردار اگر عمران خان کا جھنڈا بھی لگایا تو تمہارا کاروبار بھی بند کر دیں گے اور مقدمات بھی ہوں گے۔ وزیر آباد ہو یا گجرات یا پھر لاہور، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے، اور اس کے لیے روایتی پولیس والے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو اپنی سیٹوں کے لیے اپنے ادارے کے نام پر بھی داغ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ، میں سارے افسر نہیں، افسران اچھے بھی ہیں، اور اپنے محکمے کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی بدنامی کا داغ بن چکے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کو ان کا جمہوری حق استعمال کرنے نہیں دے رہے، یعنی کہ انتخابی مہم چلانے نہیں دی جا رہی۔ ضمنی الیکشن کے بعد پنجاب میں جلسے اور جلوسوں اور ریلیاں شروع ہو جائیں گی، جس کا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کہا ہے، جس سے سیاسی گہما گہمی میں مزید تیز ہو جائے گی۔ اگلے مہینے یقیناً گرمی ہوگی، لیکن سیاسی ماحول میں اس سے زیادہ شدت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عوام اب کسی بھی طور پر چپ نہیں رہے گی۔ اس سلسلے میں 6 جماعتی اتحاد بھی بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کے لیے منظم حکمت عملی بنا لی ہے، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی نے پہلے سے زیادہ شدت اور ایوان میں احتجاج کرے گی، اور اس کی باقاعدہ ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہے، اور جس کی نگرانی عمران خان نے مختلف لیڈروں کو سونپ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر رکھی جائے کہ کسی قسم کا حکومت کو کرپشن پہ کوئی مارجن نہیں دیا جائے گا۔ آصف علی زرداری خطاب کے دوران اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ پی ٹی آئی یعنی کہ آصف علی زرداری کے خطاب کے دوران اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد کے حلقوں این اے 46، این اے 47، این اے 48 میں دھاندلی کو الیکشن ٹربیونل میں چیلنج کر دیا، جہاں شعیب شہین سمیت تینوں پی ٹی آئی کے لوگ واضح اکثریت سے جیتے تھے، پر فارم 47 کے پیداواروں نے آر او کے ساتھ مل کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا۔ جب بھی الیکشن ریکارڈ کے تھیلے کھلیں گے، یہ واضح ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کی جیت کو کس طرح فارم 47 میں شکست دی گئی۔ دوسری طرف نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج سے بعد کہ ہم پر دباؤ ہے، ہم سے زبردستی فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس پہ پٹیشن بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر بنتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف پنجاب میں بھی حکومت کرے، وفاق میں بھی کرے،
खरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म कर लें और वोट बैंक बनाने के लिए जाली अपोजिशन करें। अगर ये करते हैं तो अपने भाई और अपनी बेटी की हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ के करीबी हल्के कहते हैं कि वो बहुत जल्द मौजूदा सेटअप से मुतमिन नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनके साथ धरोह हो गया है, उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन वो ये नहीं भूल रहे कि सगा भाई उनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सगी बेटी मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हैं और वो जाली मैंडेट के लिए हैं। और नवाज शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान पर मुबैना अरबों के केस ख़त्म हो गए हैं और झूठे मुकदमे पीटीए की क़यादत के खिलाफ हैं। नाज़रीन, लगता है आने वाले दिनों में एहतजाज में शिद्दत भी ज़्यादा आएगी। दूसरी तरफ हुकूमत की महंगाई से आवाम सरापाए एहतजाज है पूरे मुल्क में। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।